السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ناظرین و سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکینہ لرننگ سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہے۔ آج ہمارا سبق تختی نمبر 22 ہے۔ نورانِ قاعدہ کو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج تختی نمبر 22 پر پہنچ چکے ہیں، جس میں میم ساکن کا قاعدے کا ذکر ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو نورانی قاعدے کے قواعد وغیرہ معلوم ہے تبھی اس ویڈیو کو ضرور سنیے۔ ممکن ہے آپ کو کچھ نئی معلومات ہو جائے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں یا بہت دن ہو گئے پڑھ کے تو آپ کو دوبارہ پڑھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا، تو یہ سب قاعدے دوبارہ ذہن نشیں ہو جائے گا۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ اس سبق میں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن سے مراد وہ میم جس پر سکون ہو، اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ 3 قاعدوں کو بالترتیب یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ شفوی جو لکھا ہوا ہے، شفون کے معنی ہونٹ آتا ہے۔ یہاں پر جو میم ساکن کے قاعدے ہیں، یہ میم جو ہے دونوں ہونٹ کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی ادغام شفوی سے ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے اس قاعدے کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ادغام شفوی دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیے میم ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے، اگر اس طرح جہاں بھی آ جائے تو میم ساکن کے بعد پھر میم آئے تو میم کو میم سے ملائیں گے اور اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کا نام ادغام شفوی ہے۔ جیسے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، یہ کم جو آواز آ رہی اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ جہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اس طرح آئے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ میم ساکن کے بعد با، صرف با کا یہ قاعدہ ہے۔ میم ساکن کے بعد او آ جائے یا را آ جائے یا دوسرا کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، غنہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کو بھی یاد رکھنے کی ہے۔ ان ربہم بہم، ہم بہم، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے اس لیے کہ میم کے بعد با ہے، اخفاء ہے اور غنہ بھی ہے ساتھ میں۔ اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ شفوی اس لیے کہ ہونٹ سے ہم میم کو ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام شفوی ہو گیا۔ اور تیسرا قاعدہ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو، یعنی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اردو میں ہم تم کی میم، جیسے اردو میں بات کرتے ہم تم سب، جو میم کی آواز آتی ہے اتنی ہی ہلکی سی آواز آنی چاہیے بغیر غنہ کے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے ہم فیہا، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا، میم آئے تو غنہ ہوگا۔ ان 2 حرف کے علاوہ جو بھی حرف آ جائے، یا فا آ جائے، واو آ جائے، را آ جائے، اسی طرح جیم آ جائے، کسی بھی صورت میں وہاں پر اخفاء نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اسی کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ فا آیا ہے۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد دال آیا ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا، یہاں بھی اظہار ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یعنی یا آیا ہے، تو ان سب صورتوں میں اظہار ہوگا، یعنی اس کو جلدی سے پڑھیں گے، اس میں غنہ اور اخفاء نہیں کریں گے۔ جیسے ہم فیہا لکم دینکم، اس طرح۔
چلیے قاعدہ تو ممکن ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو ہم مشق کے طور پر آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادغام شفوی، الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون فی قلوبہم مرض، یہاں دیکھیں میم کے بعد میم آیا، اس لیے ہم گنہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فہم معرضون، اخفاء شفوی، اس میں میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا گنہ کے ساتھ۔ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے ہم اخفا کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب، یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی ان سب میں اظہار کر کے پڑھیں گے، اخفا نہیں ہوگا، اس لیے میم ساکن کے بعد با یا میم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام حروف بھی آ سکتے ہیں، جیسے فا آیا ہے، دال آیا ہے۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ الحمدللہ آج کا یہ سبق مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پاس سنن قاعدہ اور قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں فون کریں یا میسج کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اور آپ سب کو پڑھانے کے لیے، قرآن کریم سکھانے کے لیے ہم 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے ہم یہاں سے ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔